اور میرے شاہی گرامی شیخ الحدیث والقدسی علامہ خالد محمود گیلانی دامکاتون القدسیہ نے میرے ذمہ جو بڑا اہم موضوع لگایا، میں اس پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اور یقین کریں کہ جس طرح ہمارے اسٹیجوں پر خارجیوں کا رد ہو رہا ہے، رافضیوں کا رد ہو رہا ہے، ناظمینوں کا رد ہو رہا ہے، اسی طرح فتنہ اقتدار کا بھی رد ہونا چاہیے۔ آج سے 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 20,000 لوگوں کے قریب یہ فتنہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے کہ جنہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر فتنہ ارتداد اور الحاد کی طرف وہ چلے گئے۔ 20,000۔ اور کچھ وہ ہیں جو بالکل کھل کے سامنے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ڈرتے ہوئے اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم اندر سے مذہب اسلام کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ جو ارتداد ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ مذہب سے بیزاری، اس کا مطلب ہے کہ عقیدے سے انحراف کرنا، اس کا مطلب ہے کہ نظریات سے انحراف کرنا۔ اب یہ جو گندا دندہ ہے، پہلے اس دندے کو چلانا تھوڑا مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نہیں تھا، تو کوئی کسی کے پاس جاتا تھا اور اگر وہ بندہ ملحد ہوتا، وہ اپنے نظریات اور اپنے عقائد اور جو اس کے اندر گند تھا وہ اس کو بتاتا اور شبہات پیدا کرتا، اور جس کو وہ سنا رہا ہے وہ اپنے دل میں اتار لیتا، تو یوں وہ تھوڑے وقت کے بعد وہ بھی مرتد ہو جاتا۔ تو پہلے یہ چھپ چھپا کے کام ہو رہا تھا، اب سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دندہ اس طرح چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مستشرقین نے 200 سال لگا کر، یہ کوئی چھوٹا ٹائم نہیں، 200 سال انہوں نے لگا کر اسلام کی مخالفت کے اندر، قرآن کی مخالفت کے اندر، احادیث کی مخالفت کے اندر، نبی پاک کی سیرت کی مخالفت کے اندر 500 سوالات کی لسٹ تیار کی ہے۔ اب یہ جتنے بھی ملحدین ہیں نا، اور جتنے بھی یہ مرتدین ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ انہی 500 میں سے چند سوالات لے کر فیس بک پہ پیج بنائیں گے، گروپ بنائیں گے، یوٹیوب کے اوپر چینل بنائیں گے، اور آ کے وہ تھمبنیل ایسا لگاتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اس تھمبنیل کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے اندر ایسی بلا ہوتی ہے، ایسا گند ہوتا ہے کہ جس کے پلے اتنا علم نہیں ہوتا، اتنا نالج نہیں ہوتا، اس کے ذہن کے اندر شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کو کس قدر سپورٹ کی جا رہی ہے؟ ہزاروں لاکھوں ڈالرز کی وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جو نہ 3 کے اندر ہے نہ 13 کے اندر ہے۔ یہ ایک وہ طبقہ ہے جو سامنے آ کے اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو سائیڈ پر بیٹھ کر ان کو فنڈنگ کر رہا ہے اور تماشا دیکھ رہا ہے۔ اب دوستان محتشم 2-3 باتیں بڑی قابل غور میں نے آپ کے سامنے رکھ لی ہے، کیونکہ اس فتنے کے متعلق ہمارے اسٹیجوں پہ اتنی گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں ہر 5واں بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا۔ یا تو وہ لبرلزم کی بات کرے گا، یا وہ اپنی گفتگو کے اندر، میں اسپین گیا تو جو بندہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آیا، اب بھائی مجھے تو بتایا گیا وہ بندہ سنی ہے، مجھے کہنے لگا حضرت والا جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، نیک صالح اعمال شرط ہے۔ اب مجھے بتائیں اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ شبہات، یہ باتیں اس کے ذہن کے اندر کس نے ڈالی؟ کیونکہ جیسا ماحول ہے، اب آپ کے سامنے جب میں بات رکھنے لگا ہوں نا بڑی توجہ سے، یہ جو فتنہ ارتداد ہے، ارتداد کیا ہے؟ دین سے انحراف کرنا، مذہب سے انحراف کرنا، عقائد سے انحراف کرنا، نظریات سے انحراف کرنا۔ یہ جو فتنہ ارتداد ہے اس سے اسلام کو خطرہ نہیں، مسلمانوں کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ نہیں۔ اب یہ خطرہ کس بندے پر آ کے اس کو تباہ کرتا ہے؟ میں صرف ایک مثال دے کے، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، مسلم شریف کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں بیان کی، کہتے ہیں ایک بات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ، پیچھے سے لے کے ابتدا تک سب لوگ اس بات کو سنیں۔ 2 باتیں نبی پاک نے بیان کی، کہتے ہیں ایک کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ایک رہ گئی۔
ایک بات حضور نے کیا بیان کی؟ نبی پاک نے فرمایا پہلے امانت اتری ہے، پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ بہت ایسے صحابہ تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اسلام مخالف صفوں کے اندر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ میں محمد عربی کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے گھر کی خبر تو لو، بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب آپ دروازے پہ پہنچے، بہن چونکہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی تھی، جب انہوں نے قرآن پڑھا، توجہ رکھیے گا، قرآن پڑھا، حضرت عمر فاروق کا دل بدلا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ ایک وہ کہ میں چاہتا تھا میرے ہاتھ میں تلوار ہو، نبی پاک پہ میرا قابو آ جائے تو میں انہیں شہید کر دوں، اور اگر اس حالت میں مرتا تو میں جہنم میں جاتا۔ لیکن کہتے ہیں ایک دور وہ ہے ہم نے ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ کو چاہا ہے۔ ہماری نظر کے اندر سب سے زیادہ عزت و مقام جناب محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ اس کے اندر 20 مسالے ہیں۔ اب جن لوگوں کو پہلے بندہ اسلام مخالف صفوں میں دیکھتا تھا، قرآن نے ان کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ سارے بولو ذرا، بدلا کہ نہیں بدلا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ آج کا پڑھا لکھا نوجوان قرآن پڑھتا ہے، اس کے ذہن کے اندر شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھے، حضرت عمر فاروق نبی پاک کو شہید کرنے جا رہے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دل میں نور ایمان آ جاتا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے شہادت دیتے ہیں۔ آج کا جوان قرآن پڑھتا ہے، ذہن میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اب پھر نبی پاک کی حدیث کی طرف آپ کو لے کے جانے لگا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں پہلے امانت اتری۔ یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بندہ پھسلتا کب ہے۔ پہلے امانت اتری، پھر اس کے بعد قرآن اترا۔ اب جو امانت ہے نا، آپ اس کو یوں سمجھیں، انگلش میں اس کو ہانیسٹی کہا جاتا ہے، ایمانت داری۔ اب سب سے پہلے ایمانت داری اپنی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اپنی ذات کے ساتھ ایمانت داری کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اعتراف کرے کہ میں سب کچھ نہیں جانتا۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اعتراف کرے کہ میں سب کچھ نہیں جانتا۔ مجھے بتائیں، آج اگر میں پوچھوں آپ جتنے بیٹھے ہیں، ہے کوئی جو ہر شے کا علم رکھنے والا ہو؟ آپ کہیں گے بھائی پوری کائنات کے اندر کوئی ایک عالم بھی نہیں نظر آ سکتا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر شے کو جاننے والا ہوں۔ اب دیکھیں ذرا، یہ جو ایمانت داری تھی نا کہ میں ہر شے کو نہیں جانتا، یہ ایمانت داری اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صحابہ کو عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے پہلے وہ اسلام مخالف صفوں کے اندر تھے، لیکن ان کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا، انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ ہم ہر شے کا علم نہیں رکھتے۔ جب قرآن سنایا گیا وہ بے ساختہ بول اٹھے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اسی وجہ سے اب نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ سنو ذرا، ان کو آپ کو ذرا ٹھیک طریقے سے سورہ فاتحہ سناؤ، خدا کی قسم یہ وہ بھی نہیں سنا سکیں گے۔ اب ان کا حال کیا ہے؟ انہوں نے اگر قرآن کھولنا ہے نا تو کس لیے کھولنا ہے؟ میں نے فلانے کا کلپ سن لیا ہے۔ اب جناب والا اس نے کلپ کے اندر اپنی مرضی کی جڑی آیت بیان کی ہے اس کو لے کر یہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ ملائیں گے۔ اب جناب والا وہ شبہ ان کے ذہن کے اندر پکا ہو گیا۔ اب انہوں نے مزید ویڈیوز دیکھنا شروع کرنی ہے۔ اب مزید ویڈیوز دیکھتے ہوئے وہ باتیں دل کے اندر قرار پکڑ جاتی ہیں، یوں آہستہ آہستہ ایک ایسی سطح پر پہنچتا ہے کہ وہ اسلام کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ اب یہ کس وجہ سے اسلام سے باہر نکلا؟ توجہ رکھو ذرا، کس وجہ سے اسلام سے خارج ہوا؟ اس نے اپنی جو ذمہ داری تھی اس کا اعتراف نہیں کیا۔ اس نے اعتراف نہیں کیا کہ میں تو قرآن کی ہر آیت کو جانتا ہی نہیں۔ اس نے اعتراف نہیں کیا میں نے تو ساری حدیثیں پڑھی نہیں۔ اس نے اعتراف نہیں کیا میں تو احادیث کے درجے جانتا ہی نہیں، مجھے تو رجال کے بارے میں اتنا علم ہی نہیں ہے۔ تو جس چیز نے اس کو اسلام سے دور کیا وہ کیا تھی؟ اپنی ذات کے ساتھ جو اس نے بے ایمانی کی ہے کہ کوئی چیز کا اس کو علم بھی نہیں ہے، اور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو میں نے سن لیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو پھر سب سے بڑی خرابی کیا لازم آئی کہ اس نے
اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کیا. قرآن کی ایک آیت پڑھ لی اوپر سے دیکھ کے اور پورے قرآن کو نہیں پڑھا. اپنی جہالت کا اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے اپنی ذات کے ساتھ بے ایمانی کی, اور بے ایمانی کر کے پھر کیا ہوا, اسلام سے وہ نکل گیا. یوں نوجوان جو ہے وہ دارائے اسلام سے نکل رہے ہیں, پڑھے لکھے نوجوان. میں خود ایسے ایک قریبی کو جانتا ہوں, اس نے ایک اسٹیٹس لگایا ہو از اللہ, اور قسم باخدا وہ بندہ ہمارے علاقے کے اندر ایک مدرسے میں پڑھنے والا تھا, حافظ قرآن تھا. وہ اسلام آباد کی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے گیا اور وہاں 5-6 سال پڑھ کے اسٹیٹس وہ کیا لگا رہا ہے, ہو از اللہ. بات رکھیے گا, یہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی ہے. پہلی وجہ کیا ہے کہ بندہ قرآن پڑھ کے شبہات پیدا ہوتے ہیں ان نوجوانوں کو. وجہ یہ ہے چونکہ یہ اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتے, ان کے اندر بے ایمانی ہے. سمجھ آ رہی بات. دوسری چیز جو ان کو کالجز کے اندر ان کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے نا, سائنس سائنس سائنس, آپ چلے جاؤ سائنس نے یہ کر دیا, سائنس نے یہ کر دیا. وہ تمہیں سائنس کے کمالات نظر آتے ہیں, نبی پاک کا زندہ معجزہ قرآن نظر نہیں آتا ہے. سائنس, اب یاد رکھنا یہاں پر بھی چونکہ وقت کی قلت ہے, میں اپنے موضوع کو آگے لے کے جا رہا ہوں تاکہ میں گفتگو مکمل کر سکوں. اسلام کو سائنس سے مسئلہ نہیں. اس جملے پہ میں کہوں گا آپ سب کو ہو سبحان اللہ, یہ جو میں اگلا بولنے لگا ہوں. اسلام کو سائنس سے خطرہ نہیں. کیوں؟ سائنس اسلام کی خادم ہے. سائنس اسلام کی خادم ہے. آپ دیکھتے نہیں یہ تحقیقیں کرا کے جہاں تک پہنچتے ہیں, لاکھوں ڈالر لگا کے جہاں تک پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم نے 25 سال لگا کر یہ حاصل کیا ہے. ہم کو سامنے یا تو قرآن کی آیت نظر آتی ہے یا مدینے والے کا فرمان نظر آتا ہے. یہ تو خادم ہے. مسئلہ سائنس سے نہیں, مسئلہ سائنٹزم سے ہے. اب یہ اصطلاح آپ سمجھے کہ سائنٹزم کہا کسے جاتا ہے. سائنٹزم, بڑی مہربانی آپ توجہ رکھیے گا. سائنٹزم یہ ہے کہ آپ اپنے عقائد کو, اپنے نظریات کو, اپنے ایمان کو اور اپنے روزمرہ کے زندگی کے معاملات کو سائنس پہ پرکھنا شروع کر دو. سائنس کو ہی اصل سمجھ لو. مسئلہ سائنس سے نہیں, مسئلہ سائنٹزم سے ہے. اور جن لوگوں نے سائنسٹزم کو معیار بنایا, یعنی کہ عقائد کو سائنس کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے, بندہ اپنے ایمان کو سائنس کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے. میں بڑی توجہ کہنے لگا ہوں, یہ جملہ سنو ذرا سارے. اور یہ وہ بات نہیں کہ جو صرف میں جذبات میں کہہ رہا ہوں, میرا لہجہ ہی اس طرح کا ہے, بات کا وزن آپ نے دیکھنا ہے. جن لوگوں نے سائنٹزم کو معیار بنایا ہے, دوستو اگر یہ معیار قطعی ہوتا, یہ پڑھے لکھے نوجوان سمجھیں گے کہ میں بات کی سطح کی کر رہا ہوں, اگر سائنٹزم کا معیار قطعی ہوتا تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. مسئلہ کوئی نہیں تھا. قطعی سمجھتے ہیں جس کا آگے پیچھے ہونا ممکن ہی نہ ہو, پرفیکٹ مسئلہ ہے, بالکل ٹھیک مسئلہ ہے. قطعی اگر معیار ہوتا تو دوستان محتشم مسئلہ کچھ نہیں تھا. سائنس کا جو معیار ہے نا, سائنٹزم کا جو معیار ہے, یہ ضنی ہے. یہ آپ کو کل کچھ کہتے نظر آئیں گے, مزید تحقیق کر کے آج کچھ کہتے نظر آئیں گے, جب یہ مرمرا جائیں گے ان سے آگے جڑے آئیں گے وہ آپ کو کچھ اور کہتے ہوئے نظر آئیں گے. مطلب کہ قطعی مسئلہ نہیں بتائیں گے. میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھتا ہوں. پہلی مثال میری یہ ہے, آپ اگر کتابیں پڑھ کے دیکھو کہ 3-4 صدیاں پہلے جب اتنا سفر نہیں ہوتا تھا تو جو یورپ کے گورے ہیں نا, انہوں نے اپنا ذہن یہ بنایا, نظریہ یہ بنایا, یہ جو بگلے ہوتے ہیں نا, بگلے, چونکہ یہ یو ایس اے کے اندر, یو کے میں, یورپ میں یہ سفید رنگ کے پائے جاتے ہیں. پہلے اتنے سفار نہیں ہوتے تھے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا, نظریہ بنا لیا کہ جو بگلے ہیں نا ان کا رنگ سفید ہی ہوتا ہے. لیکن جب انہوں نے سفر کیا نا آسٹریلیا کی طرف, وہاں پہ کالے بگلے بھی پائے جاتے تھے. ان کو پھر اپنی سٹیٹمنٹ بدلنا پڑی. پہلے جو لکھا اس کو بدلنا پڑا. اب دوسری مثال آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرنی ہے. یہ کرونا ویکسین آپ نے دیکھی ہے, سائنسدانوں نے بنایا, ٹھیک ہے, کوئی شاہکار بنا دیا, لیکن آپ یہ ذرا اندازہ کریں کرونا ویکسین کو انہوں نے تیار کیا. اب یہ جو میڈیکل کے لوگ ہیں نا, یہ تجربہ کیسے کرتے ہیں کسی دوا کا؟ یہ سب پہ تجربہ نہیں کرتے. یہ چند ہزار لوگوں کو بلائیں گے, ان کو پیسے دیں گے, ان پہ وہ دوا لگائیں گے
اور اگر اس کا سائیڈ افیکٹ نہ ہو اس کو امپروو کر دیا جاتا ہے. پوری دنیا کے لوگوں پر پھر اس دوا کو پروو کر دیا جاتا ہے کہ اس کو لگایا جائے, اس کی صحت ہے. اب آپ اندازہ کریں, امریکہ چونکہ میں آتا جاتا رہتا ہوں, امریکہ کے اندر کرونا ویکسین لگانے کے بعد بھی لوگ مرے ہیں. کرونا ویکسین, عمران خان وزیر اعظم تھا, اس کو کرونا جو ہے وہ ویکسین لگوانے کے بعد ہوا. اس کو انگلش کے اندر کہا جاتا ہے پرابلم آف انڈکشن. پرابلم آف انڈکشن کیا ہے؟ جو عربی میں جس کو استقراء کہا جاتا ہے. اب استقراء کیا ہے کہ بندہ جزوی مثالوں کو لے لے اور نتیجہ خاص کر لے. جزوی مثالیں کیا ہیں؟ ایک بندہ کہ جی میرے پاس 4 دلیلیں ہیں, اور بھائی ہو سکتا ہے تیرے پاس 4 ہیں, 10 دلیلیں بھی ہوں, 15 دلیلیں بھی ہوں, 25 دلیلیں بھی ہوں. اب وہ کیا کرتے ہیں, بڑی توجہ رکھیے گا, اب وہ کیا کرتے ہیں, اس پرابلم آف انڈکشن کو یعنی کہ جزوی مثالوں سے نتیجہ خاص کر کے اس کو اپلائی کرتے ہیں ارتقاء پر. اب ارتقاء کیا ہے اس کو سمجھیے. وہ کہتے ہیں انسان جب سے یہ بنا ہے نا, یہ ابتدا سے لے کے ترقی کرتا کرتا کرتا, پہلے اس کی شکل کچھ اور تھی, اب ترقی کرتا اس حیت میں آ کے پہنچ گیا ہے. بڑی توجہ چاہوں گا کہ پہلے معاملہ کچھ اور تھا. اب یہ تحقیق کس نے کی؟ یہ تحقیق کی ڈارون نے. انگریز تھا, غیر مسلم تھا, اس کو ملے چند ڈھانچے ملے تو اس کی کچھ مماثلت انسانوں کے ساتھ ہوتی تھی. اس نے تحقیق کی, تحقیق کرنے کے بعد اس نے کہا انسان پہلے بندر ہوتے تھے, ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. اب کفر کیا بکا, لوگوں کے ذہنوں کے اندر الحاد کیسے گھسایا, انہوں نے انسان کی تخلیق کا انکار کر دیا کہ انسان پیدا نہیں ہوا, بلکہ یہ ترقی کرتا کرتا یہ اس موجودہ کنڈیشن کے اندر پہنچ گیا ہے. بس ایک جواب یاد رکھیے گا, کبھی آپ کا کسی ملحد کے ساتھ یا کسی ایسے بندے کے ساتھ واسطہ پڑ جائے, اسے کہنا یہ ہے کہ یہ جو تمہارا نظریہ ہے کہ انسان کی تخلیق نہیں ہوئی, اس کے اوپر مجھے قطعی دلیل دو. الٹا لٹک سکتا ہے, مر سکتا ہے, لیکن قطعی دلیل نہیں دے سکتا. وہ آپ کو یہ کہے گا ڈھانچے ملے, وہ آپ کو یہ کہے گا ہم نے بندروں کو دیکھا, ہم نے بندروں کا ٹیسٹ کیا, لیکن قطعی دلیل نہیں دے سکتا. سائنسدانوں کے پاس, ملحدین کے پاس, لبرل کے پاس, سیکولرزم والے لوگوں کے پاس خدا کی قسم قطعی دلیل کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن کوئی نہیں. قطعی دلیل تاریخ پڑھ کے نہیں ملتی, قطعی دلیل رب کے قرآن سے ملتی ہے. رب کہتا ہے خالق الانسان. سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا یہ بات. اس طرح یہ حملہ کرتے ہیں چونکہ سائنس نے یہ کہہ دیا, سائنس نے یہ کہہ دیا, اور سائنس نے یہ کہہ دیا. آخری بات میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا ایک حدیث پاک آپ کو سنا کے. مفتی یامہ یار خان نیمی کا پہلے قول سنے, فرمانے لگے باہر دھوپ ہو نا تو نبی پاک کا فرمان آ جائے کہ باہر اندھیرا ہے, تو فرمایا کہنا اندھیرا ہے کیوں, میری آنکھ تو غلطی کھا سکتی ہے لیکن نبی کی آنکھ غلطی نہیں کھا سکتی ہے. اب بخاری شریف کی ایک حدیث, میری گفتگو مکمل. میرا دل تھا میں لبرلزم کے اوپر بھی آپ کو کچھ باتیں بتاتا, آخری حدیث اس لیے سنانے لگا ہوں ایمان مضبوط ہو. نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ میرا بھائی جو ہے نا اس کو پیٹ کی بیماری میں وہ مبتلا ہو چکا ہے. نبی پاک نے فرمایا شہد پلاؤ. اب انہوں نے جا کے یہ دعا دی شہد والی, بیماری مزید بڑھ گئی. وہ پھر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مزید ہو گئی. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. پھر تیسری مرتبہ آئے, یا رسول اللہ مزید ہو گئی ہے, فرمایا شہد پلاؤ. چوتھی مرتبہ بیماری مزید بڑھ رہی تھی, قربان جاؤ صحابہ کے عقیدے کے اوپر نہ طبیب بدلا ہے. حضور کی بارگاہ میں آ رہے, جب چوتھی مرتبہ آ کے کہا نا کہ یا رسول اللہ شہد دیا ہے بیماری مزید بڑھی ہے, نبی پاک کا یہ قول یاد رکھو. اگر کوئی بندہ قرآن کی مخالفت کے اندر کوئی بات لے کر آئے, یہی جملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. میرے نبی پاک نے جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے, رب کا حکم جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ میرے رب نے میری طرف وہی فرمائی ہے کہ اس بیماری کی دوا یہ ہے. تو جب جا کے ان کو پھر شاید دیا گیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو دنیا دار ہے نا, آج کچھ کل پرسوں کچھ, یہ تو بدل سکتے ہیں لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ. قرآن کے ساتھ رہیے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے اندر جزائے خیر عطا فرمائے.